جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ اچھا جی، رشتہ ہو گیا ہے، آپ نے شادی کر دی ہے بچوں کی۔ اصولی طور پہ جب شادی ہو جائے نا، اچھا لڑکی تو چھوڑ کے آ جاتی ہے، وہ تو اپنا گھر ظاہرہ چھوڑ کے آ جاتی ہے۔ اس کا زیادہ مسئلہ یہی ہے کہ جی آج کل ماشاءاللہ فون ہے تو وہ 24 گھنٹے رابطہ، یہ ویسے خطرناک ہے۔ اچھا جی، اسے گھر میں آئی ہے۔ اچھا ایک بات جو لڑکے کے والدین ہیں وہ قبول نہیں کرتے، اس میں بڑے مسائل ہیں، قبول کیا نہیں کرتے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا نہیں کماتا ہے تو اس کی شادی کر دی ہے، یا اس کی شادی نہیں کرتے ہیں یا لیٹ کرتے ہیں، چلے وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ایک لڑکا کمانے لگ گیا تو شروع میں کچھ یہ ہوتا ہے کہ جی اس کی ہم کمائی کھا لیں۔ اچھا بہترین عمر تو 20+، 21، 22، 24، 23 یہی ہوتی ہے شادی کی۔ اچھا فزیکلی ضرورت بھی یہ پیک پہ ہے۔ ابھی کہتے ہیں جی بندہ سیٹ ہو جائے، سیٹ تو ساری عمر نہیں ہوتی۔ ابھی میں نے دیکھا لوگ دوترے پوترے ہیں، ان کے شادیاں ہو گئی ہیں بچوں کی، تو ان کے بھی اپنے گھر نہیں ہیں، تو پھر وہ کیا سیٹ ہو گئے؟ تو یہ تو ایشو نہیں تھی، یہ تو ایشو ہی ہے، سیٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے انسان۔ سیٹ تو یہ نہیں ہو گیا، ابھی نہیں پتہ ہے کہ ہمارے ارباب اقتدار کو کہ لندن میں رہنا ہے کہ ادھر رہنا ہے، جی پاکستان میں رہنا ہے، گھر کہاں پہ بنانا ہے۔ ابھی بھی گھر بنا رہے ہیں، بنائی جا رہے ہیں، جزیرے خریدی جا رہے ہیں، سیٹنگ نہیں نہ ہو رہی، ہو جائے گی سیٹنگ، اللہ تعالیٰ کر لے گا پھر خود ہی، جب ان سے نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہی کرے گا پھر۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ والدین دھوم دھام سے شادی کر لیتے ہیں، پیسے لگا لیتے ہیں، لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک 100 روپیہ بھی نہ شادی پہ لگائیں، شادی آپ کر دیں، آپ وہ نقد دے دیں جس کو بھی دینا ہے، بیٹے کو دے دیں، آپ اس رشتے کو نہ قبول کر دل سے مان۔ یہ جو قبول کرنا ہوتا ہے نا رشتہ، کسی بھی رشتہ دار کو، رشتے کو، اور قبول کس طرح کرنا ہے؟ خامیوں خوبیوں کے سمیت قبول کرنا ہے، ایز اٹ از۔ پہلے پرکھ لیں جتنا آپ پرکھ سکتے ہیں، منگنی رکھ لیں، 2 مہینے رکھ لیں، 2 سال رکھ لیں، 6 مہینے رکھ لیں۔ جلدی کا کام تو شیطان کا ہی ہے، بھگتنا پڑتا ہے پھر بندے کو۔ آپ اس کو قبول کر، جب آپ اس کو اس طرح قبول کریں کہ جس طرح آپ نے اپنی بیٹی کی پیدائش کو قبول کیا ہے۔ پیدائش سے مراد ہے کہ بیٹی جس طرح پیدا ہوئی ہے وہ جس طرح کی ہوئی ہے، اس میں خامیاں تھیں، اس میں خوبیاں تھیں، اس میں کمیاں تھیں، اس میں کوتاہیاں تھیں، تو آپ نے اس کو رکھا ہے نا اپنے ساتھ، تو آپ رکھیں۔ فیملی تو اصولی طور پہ علیحدہ ہی ہونی چاہیے۔ اگر آپ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، ٹاکسک میں نہ جائیں، جو یہ واقعات ہو رہے ہیں، یا اگر آپ بڑے ہیں، والدین بڑے ہیں، ماں باپ بڑے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی اولاد کس طرح رہنا چاہتی ہے، کیا وہ ڈیمانڈ کرنا چاہتی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ ان کی ڈیمانڈ ان کی زبان پر آنے سے پہلے آپ اس کو سالٹ آؤٹ کریں۔ شروع کے سال جو ہیں، شروع کا جو وقت ہے وہ بڑا کروشل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں رشتے ہوتے ہیں نا تو یہ پہلے تو نہیں جانتے ہیں۔ تو لو میرجز ہے نا جو،
وہ بھی اتنی کامیاب نہیں ہے، ان کا ریشو کامیابی کا ہے ہی نہیں ہے. یہ جو قتل ہوا ہے، یہ جو خودکشی ہوئی ہے ادھر ملتان میں، وہ لو میرج ہی تھی. بلکہ لو میرج کی ناکامی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جو شادی سے پہلے آپ وقت گزار رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا میاں بیوی کا نہیں ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور وہ سارا ایک ایسا فیک وقت ہوتا ہے کہ جو شادی کے بعد آپ نہیں گزار سکتے. اس میں زیادہ مسائل لڑکی کو بنتے ہیں، کیونکہ لڑکا پہلے اس کے ترلے منتیں، اس کے نخرے اٹھا رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جب وہ اٹھا رہا ہوتا ہے تو وہ بعد میں سوچتی ہے لڑکی کہ وہ اب بھی اٹھائے. تو بیوی جو ہے نا، بیوی کے نخرے کوئی کوئی اٹھاتا ہے، کہ وہاں پہ پھر حقیقت پسندی آ جاتی ہے. اور یہ جو حقیقت ہے نا، پھر میں وہی بات کیا کرتا ہوں کہ جو حقیقت ہے یہ بڑی تلخ ہوتی ہے. اس کو آپ جتنا جلدی تسلیم کر لیں، آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے. یہ رشتہ بہت اچھا، بہت پیارا، اور اس کا قرآن میں بلکہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہارے لیے تمانیت رکھ دیا. تو جب اللہ نے اس میں تمانیت رکھ دی ہے نا، تو اس میں اس کا مطلب ہے تمانیت ہے. تو اگر اس کو آپ ٹاکسک بناتے ہیں، کراہت میں بدلتے ہیں، تو یہ آپ کی قابلیت ہے یا آپ کی کارگزاری ہے، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں. کچھ چیزیں ہیں وہ پہلے آپ سالٹ آؤٹ کر لیں، تو بعد میں پھر اس کو وقت بھی دینا ہوتا ہے. یہ فوری طور پہ نہیں اس کے آپ نتائج نکالنا شروع کر دیں. سب سے مین بات ہوتا ہے والدین کا قبول کرنا، اپنے بیٹے کی بیوی کے روپ میں، اور وہ حقوق اس کو دینا جو حقوق وہ خود اپنے شوہر سے حاصل کر رہی ہے. اس سے بڑا کوئی انصاف، کوئی اس کی دلیل ہے ہی نہیں. کہ ایک ساس ہے نا، جو اس کو خود درجہ ملا ہوا ہے اپنے گھر میں، تو وہ فوری طور پہ منتقلی کر دے ادھر، تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. اب اگر اس کا شروع میں کوئی وقت گزرا ہے، ٹاکسک گزرا ہے، برا گزرا ہے، تو اس کا بدلہ نہ لے، انتقامی کاروائی نہ کرے. صرف اتنا سا کرنے سے، صرف میں ابھی کوئی عمل نہیں کہہ رہا ہوں، میں سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ صرف یہ سوچ لیں کہ آپ نے یہ رشتہ قبول کر لیا ہے، اور جو آپ کا عہدہ ہے وہی عہدہ آپ ادھر منتقل کر دیں کہ جی یہ میرا شوہر ہے اور یہ آپ کا شوہر ہے. آپ کا گھر علیحدہ ہے، ان کا گھر علیحدہ ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ آپس میں اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں تو آپ رہیں اکٹھے، نہیں کر سکتے تو اس کا تھوڑا سا حساب ایسا کر لیں کہ اکٹھے بھی رہ لیں اور آپ کی انفرادیت بھی قائم رہے. تو اس پر پھر اور بات کریں. جی، السلام علیکم.